جب زندگی شروع ہوگی جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کر لینے والے لوگ بھی تھے اور خدا کے دین کی نصرت میں پہلا ساتھ دینے والے میرے رفقا بھی۔ ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک اور در کھل گیا ہے۔ ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس انتظار میں کوئی زحمت یا پریشانی نہیں بلکہ مزہ ہی تھا۔ پھر ایک روز اس نئی دنیا میں شب و روز نہیں رہے تھے، صالح میرے پاس آ کر کہنے لگا، سردار عبداللہ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اب جنت میں مجھے یہ کیا خبر سنائے گا، لیکن اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیوں بھائی، یہاں کیا بری خبر ہو سکتی ہے؟ سردار عبداللہ، بری خبر یہ ہے کہ تمہارے عیش کرنے کے دن ختم ہو گئے۔ تم نے نائمہ کے پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے، اب تمہاری نگرانی کے لیے نائمہ خود آ رہی ہے۔ کیا سچ؟ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر صالح کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے نائمہ کے آنے کی خوشخبری دی ہے، مگر میں خود نائمہ نہیں ہوں۔ تم ہو بھی نہیں سکتے، میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی خبر تم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنا رہے ہو؟ ویسے تمہیں نائمہ سے اگر یہی توقع ہے تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت مایوسی ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نائمہ کے آنے پر اسے ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ ایک بہترین گھر۔ بھائی تمہارے پاس تمہارا گھر ہے اور اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہوگا۔ اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو ہوگا نہیں کہ گھر دینا تمہاری ذمہ داری ہو، نہ اسے تمہارے بچوں کو گھر بیٹھ کر پالنا ہے، پھر ایک نیا گھر کیوں بناتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ ہر جنتی کی اپنی رہائش اور اپنی سلطنت ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنی پسند سے نائمہ کے لیے ایک گھر بناؤں جو میری سلطنت میں ہو، اور پھر اس گھر کا نائمہ کو گفٹ دوں۔ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ وہ اس وقت مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جنت میں شیطان نہیں آ سکتا، مگر اس کے بعض شاگرد ضرور موجود ہیں جو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کی بجائے دوری پیدا کرتے ہیں۔ میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائی۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ بولا، چلو محل دیکھنے چلو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا محل بن گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو تم دنیا میں کھڑے ہو کے پہلے زمین خریدو گے، پھر نقشہ پاس کراؤ گے، پھر ٹھیکیدار ڈھونڈو گے، پھر کئی ماہ میں محل تعمیر ہوگا؟ سردار عبداللہ، یہ تمہاری بادشاہی ہے، خدا کی قوت تمہارے ساتھ ہے، تم نے کہا اور سب ہو گیا۔ یہی یہاں کا قانون ہے۔ ہم وسیع و عریض سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ صالح اور میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سوار تھے۔ سفر کا یہ طریقہ صالح کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا۔ بقول اس کے جنت میں جتنا خوشگوار منزل پر پہنچنا ہوگا، اتنا ہی مزیدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی۔ مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر کبھی پسند نہیں آیا تھا، مگر اس سفر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا جس کے عرصے پر ہم دونوں کھڑے تھے۔ دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھا جسے ایک محل کی شکل میں نائمہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ محل بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں صالح کو بتا رہا تھا۔ بیچ سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ، جہاں سے سبز پہاڑ، دریا، ندیاں، آبشاریں، سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑی راستے، گھاس کے بڑے میدان، اور ان سب کے درمیان ایک گھر جس کا فرش شفاف ہیرے کا بنا ہوا، ایسا فرش جو ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو، اتنا شفاف کہ اس کے نیچے بنے حوضوں میں بہتا پانی اور ان میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں صاف نظر آئیں، جس کی دیواریں شفاف چاندی کی بنی ہوں جن سے باہر کا ہر منظر نظر آئے، اور جس کی بلند و بالا چھت سونے کی ہو اور چھت پر موتی، جواہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہوں۔ یہ محل کئی منزل ہو، اتنا بلند کہ ارد گرد کے پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائے، جس کی ہر منزل سے فطرت اور اس کی صناعی کا ایک نیا زاویہ نظر آئے۔ یہاں آ کر جو کچھ میں نے سامنے دیکھا وہ میرے بیان اور اندازے سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میرے الفاظ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت کم تھے جو مجھے حاصل تھیں۔ میں نے تو ایک عمومی نقشہ یا خیال بیان کیا تھا، مگر اس نقشے میں ڈیزائن، رنگ و روپ، روشنی، آرائش اور دیگر مواد کی جو رنگ آمیزی ہوئی تھی وہ میرے بیان اور تصورات دونوں سے کہیں زیادہ تھی۔ صالح نے میری بات کو اصول میں سمجھا اور اس کے بعد محل بنوا دیا جو اس نے تعمیر کا ایک ایسا شاہکار تھا جو تصور سے زیادہ دل فریب تھا۔
یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اسے پورا دیکھنے کے لیے بھی بہت وقت درکار تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میرا اطمینان ہو گیا، ایسا ہے کہ ابھی چلتے ہیں، نائمہ آئے گی تو اس کے ساتھ۔ میرا جملہ یہیں تک تھا کہ موسیقی اور نغمگی سے بھرپور ایک آواز آئی، مگر میں تو یہاں آ چکی ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ نائمہ تھی، اور نائمہ نہیں بھی تھی۔ حشر کے دن میں نے نائمہ کو نوجوان اور بہت خوبصورت دیکھا تھا، مگر یہاں میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حسن، خوبصورتی، نوجوانی، شباب، روپ، کشش جیسے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں بھی اسی کیفیت میں تھا کہ صالح کی آواز آئی، آپ سے ملیے، آپ سردار عبداللہ ہیں، یہ نائمہ ہیں، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نائمہ پہلے سے یہاں ہوگی؟ میں نے قدرے ناراضگی کے ساتھ صالح کی طرف دیکھا۔ نائمہ صالح کی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، انہیں میں نے منع کیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، یہ بھی آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ دیکھا آپ نے آپ کے لیے کتنا غیر معمولی گھر بنوایا ہے انہوں نے۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، میں نے نائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیگم تو ہے نہیں، آپ رخصت ہونے کا کیا لیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا تھا، اور آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں، مگر بھائی اس وقت آپ نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا، یہ اب بھی ممکن ہے کہ میں غائب رہ کر یہاں موجود رہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، اور پھر اس کی آواز آئی، ایسے ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں چلے گا، نائمہ ایک دم بولی۔ صالح دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ نائمہ نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور بولی، آپ وعدہ کریں کہ جب بھی آئیں گے انسانوں کی طرح سامنے آئیں گے، اور جائیں گے تو انسانوں کی طرح جائیں گے۔ اچھا بھئی اچھا، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں بدستور شرارت چمک رہی تھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں نہیں، پھر انسانوں والے ضابطے مجھ پر کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو، میری پہنچ تمہارے سردار تک ہے، میری ایک شکایت پر وہ تمہیں واقعی انسان بنا سکتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ لہجے میں اداسی لاتے ہوئے بولا، یار دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا، اور جاؤں گا تو اجازت لے لیا کروں گا، اور اگر تم کہو تو میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیٹھ پھیر کر مڑا اور 2-4 قدم چلا، پھر گھوم کر نائمہ سے بولا، گرچہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم دونوں کے بچے یہاں آ چکے ہیں، اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی شادی خود کریں گے، اس کے بعد ہی تم عبداللہ کے گھر آ سکتی ہو۔ صالح نے بالکل صحیح کہا۔ لیلا اندر آتے ہوئے زور سے بولی، اور تیر کی طرح بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی انور، جمشید، عالیہ اور عارفہ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری خوشی کئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو نائمہ نے قدرے غصے کے ساتھ ان سے کہا، یہ کیا بچپنے والی بات تم لوگ کر رہے ہو کہ ہماری دوبارہ شادی ہوگی؟ عالیہ نے کہا، امی پچھلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں نہیں تھا، اس لیے ہم سب بہن بھائیوں کے متفقر آئے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے۔ ہم آپ کو خود دلہن بنا کر رخصت کریں گے، اور اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا۔ انور نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، پردے والی بات تو بڑی سخت ہے، بس اتنی شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔ اس مہربانی کا بہت شکریہ، یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ جب تیاریاں ہو جائیں گی، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا تیاریاں ہوں گی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں بتاتی ہوں، لیلا بولی، جگہ تو یہی ٹھیک ہے، بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں، ابو جیسے۔ مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے ہی اچھے نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا یہ سب تیاریاں ہو گئی تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، سب نے مل کر کہا۔ چلو پھر ابھی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے صالح کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھی۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھیں کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے، ان کے مختلف اقسام اور ورائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے۔ لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے اور
پھر فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے، جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے، دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو تھی۔ یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے، میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا تھا۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں نے اوپر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف یہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چوند کو مانند کر رہی تھیں۔ یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دھوتیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد مؤثر بنا رکھا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی ہر طرف رونق اور چہل پہل ہو رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا، مگر شکر خدا کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا رہا ہم لوگ بیٹھ کر کھاتے رہے۔ واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے کر گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ صرف نائمہ ہی رہ گئی۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو۔ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں پر تھیں۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا، لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ وہ مسحور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کی ہزارہا صنائیاں، اس طرح طرح کے دیگر ڈیزائنر، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کی دیکھنے، سننے، سونگھنے اور دوسرے ہر اس قوت پر جس سے اس کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے اس طرح حملہ کر رہا تھا اور اسے گنگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے یہ ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ترین ذریعہ تھی۔ مگر اس وقت تو نائمہ کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا۔ لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو، جو ہیروں کا وہ تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتی۔ اچھا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا، ابو چلیں، یہاں بہت زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں۔ نائمہ بولی، نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتہ موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجئے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی، انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خواص، درباری و مقربین، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ بیچ میں دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا، اس لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے۔ غلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہی تھی۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر آتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔
یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں پھولوں سے لدی ہوئی تھیں، اور جب کسی پھل کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے۔ زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان مرد اور عورتیں ہر سمت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر کہکے اور مسکراہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئیں جہاں خواتین میک اپ کا تام جھام کیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھی۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کی بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب ساری مشقت ختم۔ میں نے دل میں سوچا، یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا۔ ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخفاء کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی تھی۔ کتنی تھوڑی تھی مشقت اور کتنا زیادہ تھا یہ بدلہ۔ میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری بیوی کے ساتھ دوبارہ میں شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اس موقع پر جمشید اور امورا کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے، سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے۔ ایک تھوڑی سی امید باقی تھی کہ شاید میں دوبارہ ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرات انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیض یاب ہونا تھا جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کے چاند کا دیدار کیا جاتا تھا، اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے، اس لیے ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر برا جمان ہو چکے تھے، ہر زبان پر تسمیہ و تمجید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر منظر میں حمد و تشکر کے احساسات لے۔ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، ورنہ ہم کبھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح و تمجید کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے پرسوز آواز میں ایک حمدیہ گیت اس طرح گایا کہ سما بن گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کر دی۔ اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی جو اپنی محنت، جدوجہد اور صبر سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ بندوں سے پوچھا گیا کیا وہ اس صلے پر راضی ہیں جو ان کے محنت کے عوض انہیں ملا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر یہ بدلہ پایا ہے اور جو کچھ بھی پایا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا، ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں؟ اس بات پر ارشاد ہوا، میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا اللہ اکبر کی کبریائی نعروں سے گونج اٹھی۔ پھر مناقب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک بہت طویل عمل تھا، لیکن یہاں ان گنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جا رہی تھیں جن کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا صلہ انسانیت کو مل گیا، لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہی ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان علی کا خیال آیا، وہ مجھے آج بھی نہیں مل سکتے تھے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ صالح سے دریافت کروں، وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے مل نہیں سکے۔ میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا نہیں، فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں اس کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ خدا کا عدل ہر حالت میں نافذ ہو کر رہتا ہے اور اس کی رحمت
تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل پر ہر چیز انصاف پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، مگر فردوس کی یہ دنیا تو ناممکنات کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ صالح جھلا کر بولا، یار تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ویسے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے۔ میں تو تمہیں عرش تک لے جانے آیا ہوں، چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں کہ صالح نے غصے میں آ کر مجھ پر طنز کیا تھا یا واقعی مجھے مشورہ دیا تھا، تاہم میں نے اس کی بات پر عمل کرنے کی حماقت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ البتہ اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا۔ میں جو ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا، لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہو گیا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد صدا آئی، اٹھو۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظروں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں لینے آیا تھا، کچھ دینے کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ سوال کتن غیر متوقع تھا، تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل میں نے کیا وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا، اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ جواب ملا، اچھا کیا ہے، کیا ندامت اور عجز لے آئے؟ یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں۔ میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجود حاملی نے عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کا حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی ہستی مجھے گنہگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ کیسی ہوگی؟ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ گنہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گنہگار نہیں لکھتا، اور تم نے مجھ سے میری ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی، تو تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم صالح سے کہہ رہے تھے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک اور موقع مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ، میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے۔ میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی۔ لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا اور میں لرزتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ دل میں آنے والے خیالات اس علم کے سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرے رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہ پیرایا بیان اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے ہو اور نہ دوسرے انسان، مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراق کا پرندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونوں کے تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ یہ تمہاری رواداد ہے، اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے۔ میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے، ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزل تک پہنچانے کے خواہش مند ہوں گے۔ عجب نہیں کہ کوئی خوشبخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل لے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل دی جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے بھی یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا، وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا۔
بیت الحرام میں کعبہ کے عین سامنے فجر کا وقت تھا اور مسجد الحرام میں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ تو کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ عبداللہ نے خود سے سوال کیا۔ مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی، وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل اور خدا کے سامنے میری حاضری۔ اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ حقیقت سے زیادہ یقینی چیز کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا پھر یہ خواب ہے؟ وہ مسلسل بڑھائے جا رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا، حقیقت آخرت کی زندگی تھی۔ آسمانوں سے نور اتر رہا تھا، سفید جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے حرم کی فضا دودیا ہو رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا مگر اس جگہ دنیا کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی۔ یہ حرم مکہ تھا، اہل ایمان کا کعبہ، اہل دل کا مرکز اور اہل محبت کا قبلہ۔ خدا کے بندے اور بندیاں، ہر نسل ہر قوم کے لوگ یہاں موجود تھے، خدا کی حمد تسبیح اور تعریف کرتے ہوئے۔ آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی، مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی۔ عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر ڈالی۔ حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دفعہ پھر دوسری کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا۔ مالک، قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تیرے محبوب رسول کی پیشن گوئی ثابت ہو چکی ہے، اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے۔ قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے، مجھے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے۔ تیری ملاقات سے غفلت عام ہے، حکمران ظالم ہے اور عوام جاہل، امیر مال مست ہیں اور غریب حال مست، تاجر منافع خور ذخیرہ اندوز جھوٹے ہیں، سیاستدان بددیانت ہے، ملازم کام چور ہیں، مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عورتوں کا مقصد زندگی محض زیب و زینت اور اپنی نمائش۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اس کے دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہی تھی، وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا۔ مولا، آج لوگ تجھ سے غافل و بے پرواہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، مذہب کے نام پر کھڑے ہو کر لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو۔ تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے، تو مجھے اپنے پاس سے ایسی صلاحیت عطا کر کے میں تیری ملاقات اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دوں۔ جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب نبی نے جس عظیم واقعے کی خبر دی ہے، اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں۔ انسانیت کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس مہلت ختم ہو چکی ہے، مجھے قبول کر کے میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں۔ پروردگار، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، اور اگر تو نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کر دے کہ جتنے لوگ ہو سکے میں انہیں جنت کی راہ دکھا سکوں، انہیں تجھ تک پہنچا سکوں، اس سے پہلے کہ سور پھونک دیا جائے، اس سے پہلے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے آخری طواف پر ایک خاص کیفیت میں مکمل کیا، ایک تو حرم کا طواف، وہ بھی آخری، پھر رات جو کچھ دیکھا، اس کے بعد کعبہ وہ کعبہ نہیں رہا تھا جو دوسروں کا نظر آ رہا تھا، یہ کعبہ اس عرش الہی کا پیکر نظر آ رہا تھا، مگر وہ ایک انسان ہی تو تھا، پہ در پہ طواف کر کے شل ہو چکا تھا۔ وہ آخری طواف سے فارغ ہوا، کچھ دیر تک بیٹھ کر کعبہ کو دیکھتا رہا، پھر یاس و آس کی کیفیت میں اٹھا اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ کام شروع کیا جو اہل دل کے لیے مشکل ترین عمل تھا، آخری دفعہ مسجد حرام سے باہر نکلنے کا عمل۔ صبح کی روشنی پوری طرح طلوع ہو چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ اس حالت میں باہر کی سمت بڑھ رہا تھا کہ بار بار ایڑیاں گھومتی اور وہ رک کر دوبارہ کعبہ کو دیکھنے لگتا۔ پھر اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قدرے تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، مگر چلتے ہوئے بے اختیاری کے عالم میں گردن گھومی اور الوداعی نظریں بیت اللہ کا طواف کرنے لگی۔ اب اس نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس کا کندھا کسی سے ٹکرا گیا۔ عبداللہ کی نگاہ لوٹی تو سامنے ایک سفید ریش بزرگ تھے، اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا کندھا ان بزرگ کے سینے سے ٹکرا گیا ہے جس کے ہم وطن محسوس ہوتے تھے۔ عبداللہ کا جذبہ عبادت اپنے دعوت میں بدل چکا تھا، اس نے فوراً معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، غلطی میری ہے، میں سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بزرگ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، پھر وہ مزید بولے، کچھ غلطی میری بھی ہے، میں بھی سامنے نہیں دیکھ رہا تھا، دراصل میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، ہم عمرہ ادا کرتے ہوئے رش کی وجہ سے بچھڑ گئے تھے، آپ سے ملنے کی کوئی جگہ طے نہیں کی تھی؟ عبداللہ نے سوالیہ انداز میں کہا، پھر اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، حرم میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، جگہ تو یہی طے کی تھی باب فتح کے پاس، یہاں رش کم ہوتا ہے، مگر کافی دیر سے وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے۔ بزرگ نے قدرے پریشانی کے ساتھ جواب دیا، چلیے پھر تو اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ باب فتح پر نہیں کھڑے ہوئے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ بزرگ نے کچھ خجالت کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور پھر عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولے، ہم دراصل کل رات ہی یہاں پہنچے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں اس لیے یہاں کا پوری طرح اندازہ نہیں۔ صحیح کے دوران میں، میری بیٹی اور نواسی مجھ سے الگ ہو گئی، ہمارے پاس 2 موبائل تھے جو ان کو دے دیے تھے، انہیں جگہ بھی سمجھا دی تھی مگر خود بھول گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھ سے ٹکرا گئے ورنہ نہ جانے کتنی دیر اور میں یہاں رک کر ان کا انتظار کرتا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، عبداللہ نے جواب دیا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے
ہوئے اس کے لہجے میں سارے جہاں کی مٹھاس آ چکی تھی۔ ارے وہ رہی میری بیٹی۔ بزرگ نے عبداللہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے خوشی کے عالم میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ عبداللہ نے ادھر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بزرگ ایک درمیانی عمر کی خاتون کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آگے جائے یا اپنے راستے پر لوٹ جائے۔ ویسے بھی اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ اخلاقاً ان سے اجازت لے کر ہی لوٹنا چاہیے، اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریب پہنچا تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ پیش آنے والی غلط فہمی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے، اسی نوجوان نے مجھے راستہ دکھایا تھا۔ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، خاتون نے بہت نفیس لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے پر سفر اور عمرے کی مشقت اور پیش آنے والی پریشانی کے سارے آثار ظاہر تھے۔ ہم کافی دیر سے یہاں ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کے سیغے سے عبداللہ کی توجہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف گئی۔ لمحے بھر کو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور بے اختیار نظریں جھکا لیں، مگر اس ایک لمحے میں عبداللہ کے دل کی دنیا میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ اس قیامت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر حسین نقش و نگار اور رنگ و روپ کی مالک تھی۔ رہا عبداللہ تو اس جیسی بے داغ جوانی کہاں کسی نے دیکھی ہوگی۔ پھر وہ حرم میں جس کیفیت میں تھا، وہاں صنف مخالف تو کیا اپنی جنس کے انسان بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ سوائے کعبہ اور رب کے کعبہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا، اور اس صبح سے تو رب کعبہ کا انتہائی تصور گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے خواب میں پروردگار عالم کی حضوری کا جو شرف حاصل کیا تھا، اس کے بعد عبداللہ کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں خواب کی دیگر تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھی، مگر اس دلکش نسوانی چہرے نے خواب کی ایک ایک تفصیل سے یاد دلا دی تھی۔ ہر منظر اور ہر واقعہ ذہن کی صفحات پر اس طرح تازہ ہو گیا تھا کہ گویا کو لکھی ہوئی کتاب ہے جسے بے تکلف وہ پڑھتا چلا جا رہا ہو، اور اب اس کتاب کا سب سے روشن ورق اس کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سرتاسر روشنی اور سراپا نور نائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل تر ہو رہا تھا، مگر عبداللہ اس بے نیازی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلانے میں مشغول تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہے، اس کی نظر کا دھوکہ ہے، اس کی یادداشت کی کمزوری ہے، یہ شاید اس کی عمر کا تقاضا ہے، یا پھر شیطان کی در اندازی ہے جو حرم سے رخصت ہوتے وقت اس کی ساری ریاضت اور محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان حرم میں آنے والے بڑے بڑے نیک لوگوں کی کمائی اسی طرح لمحہ بھر میں لوٹ لیتا ہے۔ کسی بھی بہانے سے ایک نظر کی خواہش، ایک لمس کا جذبہ، ایک لمحے کی حیوانیت، ایک لمحے کی ہوس عمر بھر کی ریاضت کو برباد کر سکتی ہے۔ ہاں، یہی لمحہ بطور آزمائش میری زندگی میں آ گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ کر اپنی آنکھوں میں شیطان کو بسیرا کرنے دوں۔ میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ عبداللہ نے دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، مگر اس سے قبل کہ وہ ان سے اجازت لیتا، خاموشی کے طویل ہوتے ہوئے وقفے کو ایک تھکی ہوئی مگر انتہائی خوبصورت آواز نے توڑا۔ نانا ابو جاگتے ہوئے ساری رات ہو گئی ہے، اب جلدی سے چلیے، ہوٹل چلتے ہیں۔ اس آواز نے عبداللہ کے رہے سے ہوش بھی اڑا دیے۔ یہ آواز اس کے لیے اجنبی کتن نہ تھی، اسے ہلکا سا چکر آیا۔ بزرگ جو اس کی کیفیت سے کتن بے خبر تھے، وہ بولے، ہاں بیٹا چلتے ہیں، ذرا ان سے اجازت لے لیں۔ اس سے قبل کہ وہ بزرگ عبداللہ سے کچھ کہتے، ان کی صاحبزادی نے جو ایک نفیس طبیعت خاتون تھی عبداللہ سے پوچھ لیا، بیٹا چلتے چلتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ بڑی مشکل سے عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب تہذیبی تقاضوں کے پیش نظر بزرگ نے اپنے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھا۔ اچھا ہوا بیٹا آمنہ، تم نے ان سے تعارف حاصل کر لیا ہے، میں بھی اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام اسماعیل ہے، یہ میری بیٹی آمنہ ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی نواسی کی طرف دیکھتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولے، اور یہ سب سے زیادہ تھکی ہوئی میری نواسی ہے، اس کا نام نائمہ ہے۔ عبداللہ کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایک اجنبی نام اس کے کانوں تک پہنچے تاکہ وہ کچھ تو خود کو بہلاوا دے سکے، مگر نائمہ کا نام تابوت کی آخری کیل بن کر اس کے کانوں میں گونجا۔ اس دفعہ دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو دوبارہ نظر اٹھانے سے نہیں روک سکی۔ اس کے سامنے واقعی نائمہ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی جسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر جسے وہ رات خواب میں عبداللہ نے گھومتے ہوئے دماغ سے سوچا، اگر وہ خواب تھا تو یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ اگر حقیقت تھی تو پھر وہ خواب معاملہ عبداللہ کی برداشت سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اسے آنے والے چکر اب تیز ہو گئے، اور وہ نائمہ کو دیکھتے ہوئے لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آخری بات، یہ ناول اگر آپ نے مکمل کر لیا ہے تو امید ہے کہ بیشتر قارئین کی طرح یہ آپ کے لیے ایک نئی دنیا کا تعارف ثابت ہوا ہوگا۔ آپ کی دلچسپی شاید اب ناول کے اگلے حصے قسم اس وقت کی سبق آموز مضامین پر مشتمل مجموعے حدیث دل اور بس یہی دل میں ہو، لیکن میری دلچسپی یہ ہے کہ ناول آپ کے لیے پروردگار عالم کی آخری کتاب کا ایک نیا تعارف بن جائے۔